ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ قرآن کو پڑھنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن اترتا تھا تو آپ بہت تیزی سے اس کو دہراتے تھے، تو پھر قرآن اترا اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیز تیز زبان کو حرکت نہ دو، ہم تمہیں اس کو یاد کروا دیں گے، تم فکر مت کرو۔ ایک اس میں گائیڈنس یہ ملی کہ قرآن حکیم کو ہم نے بہت سپیڈ سے نہیں پڑھنا، کیونکہ تحمل میں بردباری موجود ہوتی ہے۔ ہم نے تحمل سے قرآن حکیم کو پڑھنا ہے تاکہ جو اس کی فیوز و برکات ہے وہ ہمارے ذہن پہ، ہمارے قلب پہ وارد ہوں اور ہم اس سے مستفید ہوں۔ دوسرا یہ دیکھنا ہے کہ قرآن حکیم جو ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترتا تھا تو آپ پسینے پسین ہو جاتے تھے، آپ پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو رب العزت کا جلال جو ہے اس کا پرتو ہے، قرآن حکیم آپ کے کلام ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ جو اس کو پڑھے اس پر اس کے اثرات وارد نہ ہوں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بہت ٹھہر ٹھہر کر سمجھ کے ایک ایک لفظ پہ دھیان دے کے قرآن کے باطنی معنی بھی ہیں ان کی کوشش کر کے صحیح ترجمہ سمجھ کے۔ قرآن کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ عربی لینگویج سیکھیں، کیونکہ جب ترجمہ پڑھا جاتا ہے مفہوم و معنی اکثر و بیشتر تبدیل ہو جاتے ہیں، اور جب اس کو اسی زبان میں پڑھ لیا جائے جو زبان اس کی ہے، جس زبان میں وہ نازل ہوا ہے، تو پھر اس کے اثرات اور اس کا فہم الگ ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں کو یہ شوق ہے کہ وہ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، وہ ضروری ہے کہ کوشش کر کے عربی زبان سیکھیں کہ جس زبان میں یہ نازل ہوا، ورنہ کم از کم ترجمہ پاس رکھیں یا ترجمے والا قرآن شریف لیں، اپنی زبان میں ہو۔ مگر اس کے ساتھ ایک کام اور کرنا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اخلاق کیسے تھے؟ تو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بہت اعلیٰ تھے، بہت اچھے تھے، آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو جب آپ قرآن پڑھیں، جو صورت آپ کے سامنے آئے، جو آیت آپ کے سامنے آئے، جو پارہ آپ کے سامنے آئے، اس کے مطابق حدیث مبارکہ یا سیرت کی کتاب آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے کہ آپ کو پتہ لگے کہ اس شعبے کو جو قرآن میں یہاں احکامات آئے ہیں یا دلیل آئی ہے یا کوئی تاریخ کی بات آئی ہے یا اللہ کا کوئی حکم آیا ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے امپلیمنٹ کیا ہے، کیسے کر کے دکھایا ہے۔ جب تک یہ چیز آپ کے سامنے نہیں ہوگی آپ کو قرآن کا فہم نصیب نہیں ہوگا۔ میں نے جب بھی قرآن پڑھا ہے میرے پاس 2 سے 3 احادیث کی کتاب، میں بیڈ پہ بیٹھ کے پڑھتا ہوں کیونکہ کرسی میز پہ وہ مجھے میرا مقصد حل نہیں ہوتا، تو میرے بیڈ پہ پڑھی ہوتی ہیں، میں ساتھ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے اپلائی کیا، کیونکہ قرآن اپلیکیشن کے لیے، اپلائی کرنے کے لیے ہے۔ اگر آپ کو اس کی ڈیمانسٹریشن کا نہیں پتہ آپ کیسے اپلائی کریں گے؟ نہ اپنی ذات پہ اپلائی کر سکتے ہیں، نہ بیوی پہ اپلائی کر سکتے ہیں، نہ بچوں پہ اپلائی کر سکتے ہیں، نہ روزمرہ کی زندگی میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ڈیمانسٹریٹر کا کریکٹر، ڈیمانسٹریشن کے ثبوت قرآن کے ساتھ آپ رکھیں تاکہ آپ کو کبھی کوئی دھوکہ نہ ہو قرآن حکیم کو سمجھنے میں۔ مجھے اس دن ایک صاحب کہنے لگے کہ باطن کیسے ہوتا ہے قرآن کا؟ میں نے کہا میں تمہیں بہت چھوٹی سی بات سمجھا دیتا ہوں۔ میں نے کہا جب آیت اتری اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ پوری، تو
تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا کہ جس میں تو حوالہ ہے کہ فوج در فوج، جوگ در جوگ لوگ فوج اسلام میں داخل ہوئے، آپ رو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اس میں مضمون یہ ہے کہ رسول اللہ سے جدائی کا وقت آ گیا۔ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، نمازوں کی کثرت کر، عبادت کی کثرت کر اور توبہ کی کثرت کر۔ انہوں نے کہا یہ باطنی معنی تھے جو سب کی سمجھ میں نہیں آئے۔ اس لیے ساتھ رکھنا ہے احادیث مبارکہ یا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے کوئی اختلاف نہیں کہ کس کی رکھتے ہو یا ترجمہ کس کا دیکھتے ہو، یہ کوئی میٹر نہیں کرتا۔ تم جڑ جاؤ قرآن سے، جب تم قرآن سے وابستہ ہو جاؤ گے کوئی تمہیں مس لیڈ نہیں کر سکے گا۔ اللہ تمہاری آگاہی کرے گا، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہاری رہنمائی کرے گا۔ تو قرآن کو پڑھنے کے لیے مؤدب، باادب، توجہ، دھیان، غور و فکر، عاقبت کی فکر، اس کو اپلائی کرنے کی سوچ، اس کو محاورتاً لاگو کرنے کی اپروچ، یہ آپ کے پیش نظر ہو، اور جس میں ہر وقت آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کھڑی ہوئی نظر آنی چاہیے کہ اللہ کے رسول نے قرآن کے کون سے حصے کو، کون سے شعبے کو کس انداز سے اپنایا اور زمانے پر لاگو کیا، ایک بہت بڑا انقلاب لے آئے، فلاحی مملکت بنا دی، فلاحی اصول دے دیے، پوری یونیورس کو دے دی۔ ایک آیت ہے قرآنی، پھر جب تم نماز ادا کر چکو، اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے اللہ کا ذکر کرتے رہو، اور جب اطمینان پاؤ تو نماز قائم کرو، یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 103۔ اس کو آپ نے سمجھنا ہے کہ یہاں اس سے کیا مراد ہے، کھڑے بیٹھے لیٹے۔ قرآن حکیم نے اس کو الگ بھی ترجمہ کیا ہے۔ اللہ کو پسند ہیں وہ لوگ، اللہ کے انعام یافتہ ہیں وہ لوگ جو کھڑے بیٹھے کروٹوں کے بل اس کی صنائی پہ غور کرتے ہیں، اس کی صنعت پر، اور اوپر آسمان کو دیکھتے ہیں تو ان کی نظریں لوٹ آتی ہیں اور وہ کوئی بھی باطل چیز نہیں پاتے، اور کہتے ہیں سبحان اللہ، تو نے کچھ بھی باطل نہیں بنایا، تو نے ہر چیز اعلیٰ بنائی۔ یہی اللہ چاہتا ہے، کیونکہ قرآن حکیم میں کم سے کم 721 جگہ عقل و شعور کے استعمال کرنے اور غور و فکر کا ذکر ہے۔ جانوروں میں اور ہم میں جو ہمیں جانوروں سے چیز ممتاز کرتی ہے وہ غور و فکر ہے۔ اللہ یہ چاہ رہا ہے یہاں کہ نماز بھی غور و فکر سے ادا کرو، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے 2 ہی مرتبے بتائے، خشوع و خضوع۔ یا تو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ سب غور و فکر سے متعلق چیزیں ہیں۔ جب اللہ کا ذکر ہے یا اللہ کی یاد ہے، وہ اس میں ایک چیز اور بھی ہے بہت بڑی، صفات الہیہ کو پریکٹس کرنا اس میں آتا ہے اللہ کے ذکر میں، کہ اللہ غفار ہے، معاف کرنے والا ہے۔ آپ لوگوں کو معاف کرنا شروع کریں، نماز تو آپ نے پڑھ لی، لوگوں کو معاف کرنا شروع کریں۔ اللہ رزاق ہے، آپ لوگوں کو کھانا تقسیم کرنا شروع کریں، ان کو 2 نوالے کھلائیں، ان کو روٹی کھلائیں۔ اللہ آپ کے پردے رکھنے والا ہے، پردہ پوش ہے، آپ بھی پردہ پوشی اختیار کریں۔ یہاں اس سے مراد اس ذکر سے مراد یہاں صفات الہیہ کی پریکٹس ہے، اس کو شعور بنائیں، اس کو شعار بنائیں، اس کو اپنے معمولات میں داخل کریں، اپنے معاملات میں داخل کریں، اس سے سیکھیں، اور پھر اللہ کی صنعت پر غور کریں۔ ہمیں اس نے کیونکہ خلیفۃ الارض بنایا ہمارے باپ آدم کو، تو ہمیں یہ اسائنمنٹ دی گئی کہ ہم نے غور و فکر کرنا ہے، اور جو کائنات تو نے دی ہے اس کو خوبصورت کر کے تجھے لوٹانا ہے، اس پہ ہم نے کام کرنا ہے، جو غور و فکر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جن لوگوں نے غور و فکر کیا ہے انہوں نے کائنات کے نقشے اور انداز بدل کے رکھ چھوڑے ہیں، یہ کمال و خوبی ان کو نصیب ہوا۔ اگر کوئی برے اعمال کر رہا ہے،
بد اخلاقی کر رہا ہے وہ دیگر چیز ہے، اس کی سزا پائے گا، مگر جو کمال کے کام ہیں وہ لوگوں نے کیے ہیں، لوگ کر رہے ہیں۔ تو یہ اس لیے ہے کہ ذکر اللہ کا کہ تم غور و فکر کرو، سوچو سمجھو کہ تمہیں دنیا میں نے بھیجا ہے، تمہاری آج کی ڈیلیوری کیا ہے، تم نے انسانوں کو آج کیا چیز دی، کیا گائیڈ کیا، کیا فیسلٹی دی۔ اس لیے یہ بات ہے، اطمینان تبھی ملے گا۔ کوئی روح اطمینان نہیں پا سکتی جب تک کہ صحیح معنوں میں اللہ کا ذکر نہ کریں۔ قرآن اس کو واضح کرتا ہے کہ تمہارے دلوں کو اطمینان ہو ہی نہیں سکتا میرے ذکر کے بغیر۔ ذکر اسماء الہیہ، صفات الہیہ جو مخلوق کر سکتی ہے، اس کی پریکٹس کا اصل راستہ ہے۔ نماز بھی ذکر ہے، قرآن کی تلاوت بھی ذکر ہے، اللہ کے پیارے ناموں کا ریسائٹ کرنا بھی ذکر ہے، مگر اعلیٰ ترین ذکر ہے صبغت اللہ ہو جانا، صفات الہیہ کا پریکٹس کرنا۔